اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 12واں پارہ سورہ ہود کی آیت نمبر 20 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ ہود آیت نمبر 20۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء یضاعف لهم العذاب ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو لوگ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، اللہ کی جواب دہی کا خوف ہوتا ہے اور صحیح نیکی کے کام کرنا چاہتے ہیں، وہی قرآن کو سیکھتے ہیں، وہی دین کو سیکھتے ہیں، وہی اس پہ عمل کرتے ہیں۔ جو جن کا یقین نہیں ہوتا وہ دین میں بھی حجتیں نکالتے ہیں، قرآن سے اندر بھی حجتیں نکالتے ہیں اور ایسے کام کرتے ہیں کہ وہ خود تو پڑھتے نہیں ہیں، خود تو دین کے قریب نہیں آتے، تو باقی لوگ بھی اس سے متنفر ہو جائیں۔ ان کا رویہ ایسا ہوتا ہے اور ان کے کام ایسے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اولئک، یہی لوگ جو جن کا یہ ذکر ہوا ہے، لم یکونونا، یہ لوگ ہرگز نہیں معجزین، عاجز کرنے والے، یہ لوگ نہیں ہیں عاجز کرنے والے یا بچ جانے والے، فی الارض، زمین میں، ما کان لہم، کہ کوئی نہیں ہے، لہم ان کے لیے، من دون اللہ اولیاء، اللہ کے علاوہ کوئی ان کا دوست بچانے والا نہیں ہے۔ دنیا میں بھی بچانے والا اللہ ہے اور آخرت میں بھی بچانے والی صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اور کوئی بچانے والا نہیں۔ تو یہ لوگ جو دین کے اندر کجی کرتے ہیں، دین سے لوگوں کو متنفر کرتے ہیں، آخرت کا انکار کرتے ہیں، نیکیاں نہیں کرتے، دین سے روکنے کا کام کرتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ جب اللہ کا عذاب آ جائے گا ان کے اوپر، اللہ کی پکڑ آ جائے گی، تو پھر ان کو عاجز، یہ اس کو روک نہیں سکیں گے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ چند روزہ زندگی جو دنیا کی ان کو ملی ہوئی ہے، اس کے اندر اگر کوئی ان کو عزت مل گئی ہے، کوئی شہرت مل گئی، تو طاقت مل گئی ہے، تو وہ اسی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں اور آخرت پہ انہیں یقین نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ مہلت کا وقت ہے، اس سے فائدہ اٹھا لو، ایک دن اس نے ختم ہو جانا، اور جب ختم ہو جائے گا تو پھر پکڑ ضرور ہوگی، اور جب پکڑ ہوگی تو اللہ کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ یہ انسان کا یقین ایمان ہو تو پھر گناہ نہیں ہوتے انسان سے۔ یضاعف لہم العذاب، اللہ ان کا عذاب بڑھاتا جائے گا، بڑھاتا جائے گا۔ بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ دگنا کیا ہے، لیکن یضاعف، اللہ جتنا چاہے گا ان کا عذاب بڑھائے گا۔ کیوں؟ کہ ایک تو خود راہ راست پہ نہیں ہے، اور اوپر سے اگر کوئی راہ راست پہ آنا چاہتا ہے تو اس کو سیکھنے نہیں دیتے، اس کو متنفر کرتے ہیں۔ ما کانو، اور نہیں تھے، یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون، اللہ نے ان کو کان بھی دیے تھے، آنکھیں بھی دی تھی، لیکن وہ اس سے سن نہیں سکتے تھے، حق بات ان کو برداشت نہیں ہوتی تھی۔ یعنی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، قرآن کے ساتھ ان کی اتنی دشمنی تھی کہ ان کے کان بہرے ہو گئے اور آنکھیں جو ہیں وہ نور حق کو پہچان نہ سکیں۔ باقی ہر کام میں ان کا دل لگتا تھا، سننا دیکھنا ان کو اچھا لگتا تھا، ڈرامے، فلمیں، گانے، جو غلط باتیں ہیں وہ ساری سننے اور کرنی ان کو اچھی لگتی تھی، لیکن نہیں اچھا لگتا تو اللہ کے دین کی بات نہیں اچھی لگتی تھی، قرآن ان کو اچھا نہیں لگتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت اور حدیثیں ان کو اچھی نہیں لگتی تھیں۔ اولئک الذین، اللہ فرما رہے ہیں یہی لوگ ہیں، خسروا انفسہم، جنہوں نے اپنا نقصان کیا، جنہوں نے اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی ماری، وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور دنیا میں وہ جس غلط فہمیوں کا شکار تھے کہ اللہ ہم سے راضی ہے اس لیے دولت ہمارے پاس ہے، عزت ہمارے پاس ہے، شہرت ہمارے پاس ہے، جو بھی ان کو اور غلط فہمیاں تھیں یا کوئی اور بچا لے گا، اللہ کہتے ہیں یہ ساری کی ساری ان سے گم ہو جانی ہے، یہ کھو جائیں گے جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے۔ یعنی بخشش اور نجات کی جتنی امیدیں ہوں گی اس دن وہ سب خاک میں مل جائیں گی، کیونکہ وہ جھوٹی ہوں گی۔ بخشش کی امید اس قرآن کی اوپر، اس کو سمجھ کے، اس کا عقیدت اس کے اوپر رکھ کے، عقیدہ اس کے مطابق بنا کے پھر انسان کو امید رکھنی چاہیے، ایسے ہی نہیں ہے۔ قبر اور حشر میں سب اکیلے بھگتنا ہے، کسی نے ساتھ نہیں دینا، سب گم ہو جائے گا۔ ہاں، قرآن بھی ساتھ ہوگا، جس کا قرآن کے ساتھ جوڑ ہے، جس کو قرآن کے ساتھ محبت ہے، جو اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ قبر میں بھی ساتھ ہوگا، حشر میں بھی ساتھ ہوگا، اور وہ جو اعمال انسان نے کیے ہوں گے وہ ساتھ ہوں گے۔ یہ شہرت، عزت، دولت سب کچھ یہیں پہ رہ جانا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کیا ہے؟ لا جرم، کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے، پکی بات ہے، انہم، یہ کہ یہ سارے لوگ، فی الآخرت، آخرت میں، ہوم الاخسرون،
سب سے زیادہ نقصان والے ہیں۔ خاسرون سے اخسرون، ال جب کسی کے ساتھ لگتا ہے تو وہ اس چیز کی بلندی کی انتہا ہوتی ہے، تو خسارے کی انتہا ہوگی، سب سے زیادہ نقصان اور سب سے زیادہ ناکام ترین لوگ ہوں گے یہ لوگ جو کون سے لوگ؟ جو دین کے کام سے رکتے ہیں، دوسروں کو روکتے ہیں، دین کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں دین کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اور دنیا کا عیش و عشرت اور دنیا کی گپ شپ اور دنیا کے کام انہیں بڑے پسند آتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ لا جرم، اس میں کوئی شک والی بات نہیں، یہ یقینی بات ہے، انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، آخرت میں یہ سب سے زیادہ خسارے والے ہیں، اپنا بھی نقصان کر کے دوسروں کا بھی نقصان کر کے یہ خسارہ ناکام ترین لوگ ہوں گے اور سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ اب ان کے مقابلے میں اللہ کون سے لوگوں کو فرما رہا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ اللہ پہ ایمان لائے، اللہ کے نبی پہ ایمان لائے، قرآن پہ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور پھر انہوں نے اللہ کے حکموں کو پورا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو، طریقوں کو انہوں نے پورا کیا، اس قرآن کے اوپر عمل کیا، اپنے رب کو راضی کیا۔ یہ دیکھیں ہمیشہ قرآن میں اکٹھا آتا ہے، آمنوا وعملوا الصالحات، پیچھے ہم نے پڑھا تھا صبروا وعملوا الصالحات، عمل الصالحات کے بغیر کام نہیں بننے، ہر وقت نیکی کی کوشش کرنی، اور جہاں پہ غلطی کوتاہی کمی ہو جائے، گناہ ہو جائے انسان سے، فوراً اپنے رب کے حضور توبہ کرنی ہے۔ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور یہ اپنے رب کی طرف عاجزی کرتے ہیں، یعنی یہ نیک کام کر کے بہترین ایمان کے ہونے کے باوجود، بہترین اعمال ہونے کے باوجود، نہ تو یہ ریاکاری کرتے ہیں، نہ یہ تکبر کرتے ہیں، پھر بھی عاجزی کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ یہ ہم سے قبول فرما، تیری بلند جتنی شان ہے ہم وہ عمل نہیں کر سکے، جتنی تو نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، جتنی ہمیں صلاحیتیں دی ہیں، ہم اتنا بھی نہیں کر سکے، تو اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اخبتوا الی ربہم، نماز پڑھتے ہیں اور فوراً کہتے ہیں اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ نہیں کہتے ہم نے تو تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ لی جی، بڑا کمال کر دیا، پھر دعا ایسے مانگتے ہیں جیسے گلی میں باہر نکلیں گے، مسجد سے نکلیں گے تو آگے سب کچھ جو ہے ایسے ہی ہو جائے گا جیسے ہم چاہتے ہیں۔ یہ عاجز لوگ ہیں، الی ربہم، اپنے رب کی طرف عاجزی کر، جو رب کی طرف عاجزی کرتا ہے وہ اس کی مخلوق کے ساتھ بھی عاجزی سے پیش آتا ہے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی اہل جنت ہے، یہ جنت ان کا ٹھکانہ ہے، جنت کے رہنے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ ان کے لیے جنت اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ہمیشہ ہمیشہ دے گا۔ کس بات پہ؟ ایمان لانے پہ، پھر قرآن پہ عمل کرنے پہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پہ عمل کرنے تھے، اور پھر اس پہ کوئی اکڑ نہیں ہے، پھر بھی عاجزی ہے، توبہ ہے، استغفار ہے، اپنے رب کے حضور ہر وقت جھکے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں اپنے رب سے، خوف سے عاجز ہیں اپنے رب کے سامنے، ہمیشہ کے لیے جنت ہے۔ مثل الفریقین، اللہ کہتا ہے کہ مثال ہے دو لوگوں کی، دو گروہوں کی، کالاعمیٰ والاصم، جیسے ایک اندھا ہو اور ایک بہرا ہو۔ یہ اللہ مثال دے رہے ہیں کافر کی اور مومن کی۔ کافر کی مثال پہلے دی ہے، جیسے کہ اندھا ہو، والاصم، اور بہرا بھی ہو، نہ دیکھ سکتا ہو نہ سن سکتا ہو۔ دوسرا کون ہوگا گروپ فریق؟ ایمان والا۔ والبصیر والسمیع، جس کو نظر بھی آتا ہے اور وہ سنتا بھی ہے۔ کتنی سادہ سی اور کتنی زبردست ایمان کی مثال، اللہ نے ایمان اور کفر کے درمیان فرق کی مثال دی، کہ ایک دنیا میں اندھا انسان ہو اور بہرا ہو، دو اس کے اندر نقص ہوں، اور ایک انسان ہو اس کو اللہ نے آنکھیں بھی صحیح سلامت دی ہوں اور وہ سنتا بھی صحیح ہو، کان بھی اس کے صحیح ہوں، تو اب آپ بتائیں کہ منزل پہ کون پہنچے گا؟ وہ اندھا اور بہرا پہنچے گا، یا جس کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں اور جس کو اللہ نے سننے کی صلاحیت کان دیے ہوئے ہیں وہ منزل پہ پہنچے گا؟ بہرا تو پہنچ ہی، اندھے کو آپ چھوڑ دیں، دونوں کو، انہیں کہیں جی آپ نے فلاں جگہ پہ جانا ہے، وہ کسی کھائی میں گرے گا، ٹھوکر کھائے گا، کسی دیوار سے لگے گا، کسی گاڑی سے ٹکرائے گا، اور کسی کا ہارن بھی نہیں سن سکتا۔ کتنے بہرے ہوتے ہیں جو ٹرین کے نیچے آ جاتے ہیں، حالانکہ پتہ ہے یہ پٹڑی ہے، اس کے اوپر سے ٹرین نے آنا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی آسان اور روزمرہ کی مثال سے سمجھایا کہ کافر اور مسلمان کی مثال، ایمان والے کی اور کفر والے کی مثال کا فرق یہ ہے، کفر والا اندھا بھی ہے، سن بھی نہیں رہا، حق بات کو دیکھ بھی نہیں رہا، اس کو وہ معجزات اور قدرت کی نشانیاں بھی نہیں نظر آ رہی جو مومن کو نظر آ رہی ہیں، تو یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں حل یستویان مثلا، اس مثال میں بتاؤ کہ وہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں، تم انسان کی حیثیت سے بتاؤ، اللہ نے تو انصاف کرنا ہے قیامت والے دن، یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ افلا تذکرون، اتنی بڑی مثال، اتنی عام مثال، ہر بندے کی سمجھ والے میں آنے والی مثال کے باوجود
کیا تم اب بھی اس بات کو نہیں سمجھتے ہو؟ اب بھی نصیحت نہیں پکڑتے ہو؟ اور کون سی مثالیں دیں؟ اللہ تعالیٰ نے کیسی مثال سے انسان کو سمجھایا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سمجھ عطا فرمائے۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوں گی اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔